بستی کی رونق مسجد سے، شان مدرسوں سے، ارے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، یہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں ہم سب مل کر کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بستی کی رونق مسجد سے، شان مدرسوں سے، بستی کی رونق مسجد سے، شان مدرسوں سے، ارے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، ہاں ہندوستان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے۔ دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور اللہ سے دعا کرے الہی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین سب کی جائز تمناؤں کو پورا عطا فرما۔ آج جلسہ دستار بندی کا پروگرام ہو رہا ہے، عالمہ کی حاضری یہاں ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو ہے ان جو ہے بچیوں کے سر پر سہرا باندھا جا رہا ہے، ان کے سروں پر آج پگڑی باندھا جا رہا ہے۔ کیوں باندھا جا رہا ہے؟ آج انہوں نے قرآن مکمل کر لیا، قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، آج اسی بنسبت آپ لوگوں کی حاضری ہوئی ہے۔ دیکھو یہ قوم کا بچہ آج دولہا بنا ہوا ہے، آج ان کے سروں پر پگڑی باندھا جا رہا ہے۔ آج اگر ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں کوئی اگر امتحان پاس کر لے، کوئی افسر بن جائے، دیکھیں لوگ اس کو کس طرح سے مبارکباد دیتے ہیں۔ آج یہ جلسہ دستار بندی میں آج 14 حفاظ کرام کے سروں پر آج پگڑی باندھا جا رہا ہے، پگڑی باندھا ہوا ہے۔ آج دیکھیں گے کوئی انہیں مبارکباد نہیں دے گا، ٹولہ محلہ والے نہیں آئیں گے، نہیں ان کو کہیں گے آج انہوں نے حافظ قرآن بن گیا، آج انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، سینے میں قرآن کو آج اجبر یاد کر لیا، آج اپنے سینے میں انہوں نے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، کوئی اسے مبارکباد دینے کو تیار نہیں۔ یہ قوم ہے، دیکھ لو۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جب آؤ اللہ کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ کیونکہ دوستو جب تم سوئے رہتے ہو، یہ مدرسے کے طالب علم رات میں اٹھ کر کے قرآن یاد کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم رات میں اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہو، اور یہ مدرسے کے بچے اٹھ کر کے رات دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھا کرتا ہے۔ جب تم رات میں سوئے رہتے ہو تب اٹھ کر کے آپ کی نگہبانی کرتا ہے، اور فرشتے اس بچے کو آ کر گھیر لیتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ آج ان بچوں کے سروں پر پگڑی باندھا جا رہا ہے، کیونکہ آج پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے آج انہیں کن کے سروں پر پگڑی باندھا جا رہا ہے۔ آج اس لیے پگڑی باندھا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو مکمل کر لیا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اسی لیے آج سب کے سامنے میں انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، او مسلمانوں اٹھو، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو۔ جب آپ اپنی بچی کو قرآن پڑھائیں گے تو پتا ہے حافظ قرآن
کل حشر کے میدان میں اپنے والدین کو جنت لے جائے گا، اپنے نانا نانی کو جنت لے کے جائے گا، 10 پریوار کو یہ حافظ قرآن جنت میں ٹکٹ کٹوا دے گا، ریزرویشن کروا دے گا۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آؤ اللہ کے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو تم جو ہے ڈاکٹر نہیں بناؤ، سائنسداں بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، ماسٹر نہ بناؤ، کسی اور جو ہے چیز کا ملازم نہ بناؤ، میں یہ منع نہیں کرتا، تم بناؤ، شوق سے بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، اسے جو ماسٹر بھی بناؤ، اسے جو ہے پائلٹ بھی بناؤ، اسے جو ہے ریل کا ڈرائیور بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دو۔ جب قرآن کی تعلیم دیں گے، خدا کی قسم یہاں بھی آباد رہیں گے، وہاں بھی آباد رہیں گے۔ جب کل آپ مر جائیں گے نا، یہ بچہ کھڑے ہو کر کے کل آپ کا جنازہ رکھا رہے گا، کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، کچھ بھی بنا دیجئے، کل جب آپ کا جنازہ رکھا رہے گا، یہی بچہ آئے گا، آ کر کے سب کے سامنے میں آپ کا نماز جنازہ ادا کرے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا، پڑھانے کے بعد اسے قبرستان لے کے جائے گا اور دعا پڑھ کر کے قبر کے اندر آپ کو ڈال دے گا۔ دوستو، کل آپ کو قبر میں بھی انعام و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ شخص ہے جو سرزمین پر چلتا تھا لیکن رات دن اللہ کے ذکر کیا کرتا تھا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا، اپنے بچے کو جو ہے مفکر اسلام بنا دیا، اپنے بچے کو جو ہے آج اپنے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کروا دیا، اور قرآن کو محفوظ کر کے یہ شخص آج ہم قبر کے اندر آیا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کرو۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو، حافظ کا مقام اور عالم کا جو مرتبہ ہے اسے کوئی نہیں پا سکتا، چاہے دنیا کا کتنا بڑا سائنسداں بن جاؤ، افسر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، جو مرتبہ حافظ قرآن کو ہے، عالم دین کو ہو، وہ کوئی اور پا ہی نہیں سکتا۔ ان کے آگے جی لگ جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ سلام کرتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں دوستو، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم دو۔ جب آپ قرآن کی تعلیم دیں گے، خدا کی قسم آپ کے گھروں میں برکت کی بارش ہوگی اور آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، آپ کے بچہ کھڑے ہو کر کے کہیں قرآن کی تلاوت کرے گا، رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کی جب تلاوت کرے گا، تراویح پڑھائے گا، خدا کی قسم جب ایک الفاظ پر 10 نیکی ملیں گے، وہ آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ان کے والدین کے نام سے، ان کے نانا نانی کے نام سے بینک میں جمع ہوگا۔ جب آپ دنیا سے رخصت کر جائیں گے، آپ کو وہ نیکی ملے گا۔ جب تک آپ کا بچہ حیات رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہے گا، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے کہتا ہوں، آج یہ گاؤں چمک رہا ہے، یہ مدارس چمک رہا ہے، یہ علاقہ چمک رہا ہے، آپ کے تن پہ ٹوپی چمک رہا ہے، یہ علماء کی برکت ہے، علماء کا دین ہے۔ اس لیے آج کہ بستی کی رونق مسجد سے، شان مدرسوں سے، ارے اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، یہی ہندوستان مدرسوں سے، میری پہچان مدرسوں سے۔ بستی کی رونق مسجد سے، شان مدرسوں سے، اب تک ہے آباد یہ ہندوستان مدرسوں سے، یہی ہندوستان مدرسوں سے۔ دیش کی آزادی کے لیے سب سے پہلے یہی مدارس کے علماء دیش اس ملک کے لیے قربانی پیش کیے تھے۔ یہی علماء اپنی جان نچھاور کیے تھے دیش کو آزاد کرنے کے لیے، جو ہے انگریز کے چنگل سے چھڑانے کے لیے کتنے علماء شہید ہو گئے۔ اور حافظ قرآن کا مرتبہ تو سب سے اونچا ہے۔ اس لیے دوستو کہتا ہوں، اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، دینی تعلیم دو اسے، اس کے بعد جو پڑھائی پڑھانا ہو پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا۔